وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ ہود کی 69 نمبر آیت مبارکہ 69 سے لے کر 83 نمبر آیت مبارکہ تک تذکرہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، اور اس تذکرے کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہو رہا ہے۔ جب ان آیات مبارکہ کو ایک قرآن پڑھنے والا شخص پڑھتا ہے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، حالانکہ یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لیکن اس کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر خیر سے ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور جناب حضرت لوط علیہ السلام کا آپس میں رشتہ داری والا تعلق ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام چھوٹے ہیں، اور دونوں اپنے اپنے زمانوں میں مختلف اپنی قوموں کی طرف، قبیلوں کی طرف نبی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک بیماری میں مبتلا تھی کہ مرد اپنی خواہشات نفسانی کو مرد سے تکمیل کرنے کی خواہش میں مبتلا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت کو بیان فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختصر تذکرے کو رکھا۔ اس بات کو حتمی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن حضرت لوط کا زمانہ کون سا تھا اس کے بارے میں جو تاریخ کہتی ہے وہ یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2061 سال پہلے حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور پھر یہی زمانہ حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بھی ہے۔ جغرافیے کے اعتبار سے مفسرین نے یہ لکھا ہے، جو ایٹلس میں تصاویر اور پیمانے ذکر کیے گئے، حضرت لوط علیہ السلام کا جو علاقہ تھا وہ شام موجودہ اور اس کا گرد و نواح تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے علاقہ وہ تھا فلسطین۔ تو یہاں پر مذمت بیان کی گئی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی کہ جو مردوں کے ساتھ اپنی نفسانی اور سیکسول خواہشات کی تکمیل کرتے تھے، لیکن یہ بات سامنے اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ سورہ مبارکہ ہود اپنے نزول کے اعتبار سے مکی ہے، اور اللہ اپنے حبیب کو اہل مکہ کی برائیاں اور نبیوں کی نافرمانیاں وہ بیان فرما کر اہل مکہ کو اسلام کی طرف راغب فرما رہا ہے۔ مزید باتیں اس کے اندر انشاءاللہ مینیج ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اب یہاں سے اس واقعے کا آغاز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں، لیکن فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم کو وہ ایک خوشخبری سناتے ہیں۔ وہ خوشخبری دو قسم کی روایات ہیں کہ حضرت ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں، حضرت اسحاق کی، اور حضرت اسحاق کے ساتھ پھر ان کے ایک اور بیٹے حضرت یعقوب کی، یعنی نسل کے چلنے کی خوشخبری فرشتے انسانی شکل میں آ کر حضرت ابراہیم کو سناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم پریشان ہوتے ہیں جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے انجام کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ اس سے یہاں اس واقعے کا آغاز ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک قربانی کا آغاز ہے۔ آپ بڑے مہمان نواز تھے، آپ جو مہمانوں کا خیال رکھتے تھے۔ جب وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے خوشخبری دی، اور خوشخبری بیٹوں کی دی اور بیٹوں کے بیٹوں کی دی، یا پھر خوشخبری دی کہ جس قوم کے برے فعل، یعنی اپنے بھتیجے لوط کی قوم کی خرابی کی وجہ سے جو آپ پریشان ہیں، ہم ان کی ہلاکت کے لیے آ گئے ہیں۔ تورات کی روایات کے مطابق اور مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے کہ وہ آنے والے فرشتے 3 بڑے بڑے فرشتے تھے، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، لیکن آئے انسانی شکل میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی خاطر تواضع کی، لیکن جب کھانا پکا کے ان کے سامنے رکھا، ایک بھونا ہوا پورا جانور ان کے سامنے لے آئے، تو انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ یہاں قرآن کے الفاظ آئیں گے کہ جو قوم کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتی تھی، میزبان یہ سمجھتا تھا کہ یہ نیک شگون نہیں ہے۔
جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا، فرشتوں نے جو انسانی شکل میں آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے. اس وقت فرشتوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں لیکن مردوں کی شکل میں آئے ہیں، حسین اور خوب روح جوانوں کی شکل میں آئے ہیں، تاکہ اس قوم کی آزمائش ہو جو آپ کے بھتیجے لوط کی قوم جس بیماری میں مبتلا ہے. یہاں سے پھر حضرت ابراہیم کی بیوی کا تذکرہ بھی ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، واو کا معنی اور، لقد کا معنی تحقیق، جاءت آئے، رسولنا ہمارے بھیجے گئے. اب یہاں سے رسولنا سے رسول وہ مراد نہیں ہے جو ہم اپنی اصطلاح کے اعتبار سے مراد لیتے ہیں. رسول سے مراد ہے بھیجے گئے یعنی فرشتے. تو قرآن نے فرشتوں کو بھی رسول اور رسول کہا ہے. اور تحقیق آئے ہمارے رسول، ہمارے بھیجے گئے فرشتے. امام قرطبی نے لکھا ہے کہ وہ 3 بڑے بڑے فرشتے تھے اسرافیل کے علاوہ، اسرائیل کے علاوہ، جبریل امین، میکائیل اور اسرافیل. یہ آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا، خوشخبری لے کر. خوشخبری کی 2 روایات ہیں کہ ان کو بیٹے کی خوشخبری دی، حضرت اسحاق کی، کہ تمہارا بیٹا ہوگا، کیونکہ اولاد نہیں تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی. اور پھر ایک اور بیٹے کی بشارت دی کہ صرف تمہاری نہیں، تمہارے بیٹے کی بھی آگے اولاد ہوگی اور وہ یعقوب ہوں گے، وہ پھر انبیاء کی جو ہیں وہ باپ ہوں گے اور بہت ساری نسلیں آگے چلیں گی. یہ خوشخبری جناب ابراہیم کو فرشتوں نے سنائی. اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو ہم ہلاک کرنے آئے ہیں، کیونکہ یہ نبیوں کے مشن کے خلاف چلتی ہے، اس لیے آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کی تکلیف ختم ہونے لگی. یہ دونوں خوشخبریاں مراد ہیں. قالوا سلاما، اور انہوں نے آپ کے اوپر کیا کیا؟ سلام کیا. پتہ چلا یہ جو سلام امت محمدیہ میں رائج ہے، اس کا آغاز فرشتوں کی طرف سے ہے. اللہ بھی فرما رہا ہے قرآن مجید میں جا بجا سلام علی الیاسین. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں 7-8 مقامات پر اللہ کی طرف سے نیک بندوں پر سلام ہے، پھر رسول اللہ کا سلام ہے، فرشتوں کا سلام ہے. یہ جو سلام ہم کرتے ہیں یہ بہت بڑی سنت ہے، اللہ کی بھی اور اللہ کے کلام کی بھی اور فرشتوں کی بھی، انبیاء کی بھی. قالوا سلاما، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا؟ سلام کیا. قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا سلام، تم پر بھی سلام ہو. یعنی سلام اور جواب کا سلسلہ یہ آج کا نہیں، یہ بڑا پرانا سلسلہ ہے، انبیاء اور ملائکہ کی سنت ہے. بس جب وہ فرشتے خوشخبری لے کر آئے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس اور سلام اور وعلیکم السلام ہو گیا، فما لابسا، تو زیادہ دیر حضرت ابراہیم نے پھر ٹھہراؤ نہیں کیا. آپ ٹھہرے نہیں، آپ فوراً مہمانوں کی خدمت میں لگ گئے. فا کا معنی پاس، ما کا معنی نہیں، لابسا ہوتا ہے ٹھہرنا. فما لابسا، پھر زیادہ دیر نہیں ہوئی، حضرت ابراہیم زیادہ دیر نہیں ٹھہرے. ان جاء بعجل حنیذ، ان کا معنی کہ جاء لے آئے. جاء کا ویسے معنی ہوتا ہے آ جانا، لیکن ہم جب پریپوزیشن پڑھتے ہیں تو پریپوزیشن اگر ٹو ہو تو اس کا معنی اور ہو جاتا ہے، پریپوزیشن اگر ان ہو تو اس کا معنی اور ہو جاتا ہے. اسی لیے جاء کی جو پریپوزیشن ہے بعد میں وہ کیا ہے؟ با ہے. تو جا آ کے بعد جب با آ جائے تو قرآن میں 95% یہ اصول ہے کہ اس کا معنی آنا نہیں بلکہ اس کا معنی لے کے آنا ہوتا ہے. فما لبث، زیادہ دیر نہیں ٹھہرے حضرت ابراہیم. آن کا معنی کہ جا آ لے آئے، بعجل ایک بچڑا، اور حنیذ، حنیذ کا معنی ہے تلا ہوا یا بھونا ہوا. رات کو میں نے 2-4 عربی کی تفاسیر دیکھی تو حنیذ کا معنی کہتے ہیں کہ جس کو ڈائریکٹ آگ نہ چھوئے. ایک ہوتا ہے جیسے ہم یہ تکہ کباب اور اس کیفیت میں چیزیں بناتے ہیں، ان کو ڈائریکٹ آگ چھوتی ہے. وہاں یہ لکھا گیا کہ یا تو اس سے تلنا مراد ہے لیکن تلنے کا رواج نہیں تھا. بہرحال یہ تو ایک لغوی بات تھی. ایک مفسر نے یہ بھی لکھا کہ اس زمانے میں رواج تھا پتھروں کو انتہائی گرم کر کے، جیسے آج سٹیم کی شکل ہوتی ہے، اس کیفیت میں حنیذ بھونے ہوئے گوشت کو کہا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بچڑا لے کر آئے جس کا گوشت بھونا ہوا تھا. وہ جو فرشتے انسانی شکل میں تھے ان کے سامنے کھانا رکھا. فلما رآ، فا کا معنی پس، لما جب، رآ دیکھا، پس جب دیکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ہاتھوں کو دیکھا. لا تصلو الیہ، لا کا معنی نہیں، تصلو کا وصل، یصلو کا معنی ہوتا ہے ملنا، قریب آنا. لا تصلو الیہ، وہ ہاتھ ان کے جو ہے وہ کھانے کی طرف بڑھ نہیں رہے. تو زمانے میں رواج کیا تھا کہ جو مہمان کھانا نہیں کھاتا تھا، کھانا ٹیبل پہ رکھے ہونے کے باوجود یا سامنے رکھے ہونے کے باوجود، مراد یہ ہوتا تھا کہ یہ ڈاکو ہے یا کوئی دشمن ہے جو ہمیں لوٹنے کے لیے آیا ہے. اس زمانے کا ایک سائن بن چکا تھا. جیسے آج کو پسٹل ہماری کن پٹی پہ رکھے تو ہم یہ کہیں گے ہمیں پیسے دینے آیا ہے.
بلکہ روایت لینے آیا ہے کو ڈاکو کیفیت میں ہے. تو جو کھانا نہیں کھاتا تھا دسترخوان پہ رکھا ہوا وہ دشمن یا ڈاکو تصور ہوتا تھا. تو لا تصلوا الیہ، جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو کھانے کی طرف نہیں بڑھتے ہیں تو ناکرہم، ہوم کا معنی ان سب کو، ناکرہ وہ انہوں نے محسوس کیا حضرت ابراہیم نے اپنے اندر کہ مجھے وحشت طاری ہوئی کہ یہ کھانے کی طرف ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہے. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، واؤ کا معنی اور، اوجاسا منہم خیفہ، خیفہ کا معنی ہے خفیہ چھپا ہوا، منہم ان میں سے، اوجاسا خوف زدہ ہونا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دل ہی دل میں خوف زدہ ہوئے، میں نے ان کے سامنے کھانا رکھا ہے یہ کھانا نہیں کھا رہے. قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، قالوا انہوں نے کہا، وہ جو آنے والے تھے، میں نے تین کا نام عرض کر دیا، بڑے بڑے فرشتے تین انسانی شکل میں جو آئے، انہوں نے کہا لا تخف، اے ابراہیم خوف نہ کھائیے، انا بے شک ہم، ارسلنا ہم بھیجے گئے ہیں. دیکھیں یہاں ارسلنا نہیں ہے، ارسلنا کا معنی ہے ہم نے بھیجا، ارسلنا ہمیں بھیجا گیا ہے، ایکٹیو نہیں بلکہ پیسیو ہے، جس کو ہم معروف نہیں بلکہ مجہول کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں انا ارسلنا ہمیں بھیجا گیا ہے ابراہیم الی قوم لوط، قوم لوط کی طرف، الہ کا معنی کی طرف، قوم کا معنی قوم، لوط جناب لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. اب یہاں کہانی کا تسلسل بنا لیا کہ جب مرد اور نوجوان خوبرو حضرت ابراہیم کے سامنے تھے تو حضرت ابراہیم کی بیوی ان کے سامنے نہیں آ رہی تھی. بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ پردے کی کیفیت تھی کہ پہلے چھپ کے بیٹھی تھیں، باتیں سن رہی تھیں. ظاہر ہے ایسا نہیں تھا کہ ایک بہت بڑا ڈرائنگ روم تھا جس میں بیٹھے ہوں گے اور کہیں دوسرے تیسرے چوتھے کمرے میں آپ کی خاتون خانہ موجود ہوں گی. سادگی والے گھر تھے، کہیں پردے کی اوٹ میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی موجود تھیں. جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف، تو پردہ عورت کا کس سے ہوتا ہے؟ مرد سے. تو یہ مردوں کی شکل میں تھے لیکن تھے کون؟ فرشتے. تو وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی حضرت سارہ تھیں وہ ہنستے ہوئے سامنے آ گئیں. اب ان سے ایک مراد تو یہ ہے کہ وہ چونکہ فرشتے تھے، فرشتوں کا آنا ظاہر ہو چکا، اور جو میزبان پریشان ہوا تھا کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، یہ کوئی دشمن اور معاذ اللہ ڈاکو لگتے ہیں، یہ دونوں خوشخبریاں فیل کی حضرت ابراہیم کی بیوی جناب سارہ نے، اور وہ ہنستے ہوئے سامنے آ گئیں. پھر خوشخبری دی گئی حضرت اسحاق کی. وَامْرَأَتُهُ، واو کا معنی اور، امرا کا معنی ہوتا ہے عورت، ایک عورت، اور اس کی جمع ہے نساء، جیسے پوری قرآن کی صورت ہے سورہ نساء. یہ ایسے واحد جمع ہے جن کا آپس میں لفظوں اور حروف کا تعلق کوئی نہیں ہے. جیسے رجل ایک مرد کو کہتے ہیں لیکن رجل کے اندر ہی موڈیفیکیشن ہو تو رجال بن جاتا ہے، لیکن ان کے اندر یہ تعلق نہیں ہے. امرا کہتے ہیں ایک عورت کو اور اس کی جمع ہے نساء. وَامْرَأَتُهُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھیں، قائمۃ، وہ کھڑی تھیں، وہ کھڑی جو تھیں، فضاحکت، فا کا معنی پس، ضاحکت انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا. فبشرناها، اللہ فرما رہے ہیں فا کا معنی پس، بشرنا ہم نے بشارت دی، ہا اس کو، کس کو؟ حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ کو، پروناؤن ہے مؤنث کی طرف لوٹ رہا ہے. فبشرناها، پس ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی جناب سارہ کو خوشخبری دی، بے اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام کی، ومن ورائے اسحاق یعقوب، واو کا معنی اور، من کا معنی سے، ورا کا معنی پیچھے، اسحاق کا، اسحاق کے، یعقوب جناب یعقوب کی، یعنی نسل کے چلنے کی خوشخبری دی. حضرت ابراہیم پریشان تھے اولاد نہیں ہے، لیکن خوشخبری دی تمہارا بیٹا بھی ہوگا، تمہارے بیٹے کا بیٹا. یہاں سے اسماعیل کا تذکرہ نہیں ہے، حالانکہ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کے ساتھ حضرت اسماعیل ہے، لیکن نسل کے چلنے کی بات ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ جو کھڑی تھیں وہ ہنسنے لگ گئیں جب فرشتوں کا پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں، انسان نہیں ہے، انسانی شکل میں ہے. تو اللہ فرما رہے ہم نے خوشخبری دی اسے اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی. قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عجیب. اب یہاں مکالمہ ہوتا ہے فرشتوں کے ساتھ حضرت سارہ کا. قالت کہنے لگیں، کالا والی گردان پوری چلے گی تو مؤنث آ جائے گا، کالا، دو نے کہا کالا، سب نے کالو، مؤنث نے کہا قالت. قالت یعنی سارہ نے کہا یا ویلتا. یہ ایک جملہ ہے جس کو عموماً اس زمانے میں حیرت کے اظہار کے لیے بولا جاتا تھا. جیسے عورتیں کہتی ہیں نا ہائے یہ کیا کہہ دیا آپ نے بات، یا ویلتا ہائے خاک،
ایسے عربی کے الفاظ میں جو کنسیپٹ تھا، آلے دو، یہ ایک انٹیروگیٹو سینس ہے۔ کا معنی کیا؟ آلے دو، میں جنوں گی، وَأَنَا عَجُوز، واو کا معنی، اور آنا میں عجوز، میں تو جو ہے وہ نا امیدی کی عمر کو پہنچ چکی ہوں، میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، تو کیا میں اب بچہ جنوں گی؟ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور حضرت ابراہیم کی طرف اشارہ کرتی ہیں، واو کا معنی، اور ہاذا، یہ بالی، بال کہتے ہیں عربی میں شوہر کو، بالی، یہ جو میرے شوہر ہیں، شیخا، یہ تو شیخ ہو چکے ہیں، یہ وہ شیخ نہیں ہے جو کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، شیخ عربی میں بوڑھے شخص کو کہتے ہیں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور یہ میرے جو میاں ہیں، میرے شوہر ہیں، یہ بھی بزرگ ہو چکے ہیں۔ حضرت سارہ کہتی ہیں اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، اِنَّا کا معنی بے شک، ہاذا یہ کیفیت جو تم بتا رہے ہو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری، لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ بڑی عجیب سی کیفیت ہے میرے لیے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ گفتگو کس کی ہو رہی ہے، فرشتوں کی اور حضرت سارہ کی۔ پتہ چلا انسانوں کی فرشتوں کے ساتھ بھی گفتگو ہوتی ہے، بے شک وہ انسان نبی نہ بھی ہو تب بھی ہوتی ہے، کیونکہ حضرت سارہ اللہ کی ولیہ ہی تھیں، اللہ کی نبیہ تو نہیں تھی، لہذا فرشتوں کی گفتگو لیکن انسانی شکل میں ہے۔ اب فرشتے کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ قالو، کہنے لگے، فرشتوں نے اب جواباً کہا، اتعجبینا، کا معنی کیا؟ تعجبینا، تو تعجب کرتی ہے، اے سارہ تم تعجب کرتی ہو، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، وبرکاتہ، اور اس کی برکتوں سے۔ پتہ چلا اولاد کا ملنا اللہ کا امر بھی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے برکت بھی ہوتی ہے۔ وبرکاتہ، اور اس کی وہ برکات، علیکم، جو تمہارے اوپر کرنا چاہتا ہے، اہل البیت، گھر والو، اے گھر والو، اے نبی کے گھر والو، اللہ جو تمہارے اوپر رحمت اور برکت فرمانا چاہتا ہے، کیا تو اس سے تعجب کا اظہار کرتی ہے؟ یہاں ایک اہل سنت کا موقف ہے کہ حضور کے اہل بیت میں حضور کی بیویاں بھی شامل ہیں، کیونکہ اہل تشیع کے نزدیک حضور کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، جو سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے۔ وہاں چونکہ آگے پیچھے ازواج مطہرات کا ذکر ہے تو اہل سنت کے نزدیک حضور کی بیویاں سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن اہل تشیع کی کچھ تفاسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اہل بیت جو ہے وہ نبی کی بیویاں اس میں شامل نہیں ہیں، بلکہ صرف 5 لوگ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، جناب حسن، جناب حسین اور جناب رسول اللہ، جن کو ٹرم کے اعتبار سے ہم کیا کہتے ہیں؟ پائیں تن پاک، تو وہ حضور کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے۔ اہل سنت کے نزدیک سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہی کون ہے؟ بیویاں، اس کے بعد پھر باقی چیزیں ہیں۔ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا لفظ دیکھیں کہ فرشتے جس کو خطاب کر کے اہل بیت کہہ رہے ہیں وہ کون ہے؟ بیوی ہے، صرف بیوی ہے جس کو اہل بیت قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر ذرا دیکھ لیں، وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، اللہ کا امر، اللہ کا حکم، اللہ کی رحمت اور برکات تمہارے اوپر، اہل البیت، اے گھر والو، تو گھر والے کون ہیں؟ حضرت سارہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ تو قرآن نے قرآن کے مفہوم کی مدد کر دی۔ اہل بیت صرف قرآن نے اس مقام پہ کس کو کہا ہے؟ بیوی کو کہا ہے۔ تو اہل سنت کے نزدیک حضور کی جو بیویاں ہیں وہ سب سے پہلے اہل بیت ہیں، باقی جو اہل بیت 5 تن پاک جن کو کہتے ہیں ان کا اپنا ایک بہت بڑا مقام ہے، کائنات میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہو سکتا، اور یہی اہل سنت کا اعتدال والا مزاج ہے۔ حضور کی بیویاں بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، اور حضور کے اہل بیت 5 تن پاک جن کو معروف ہیں، ان کی محبت کے بغیر بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کی مدد کر رہا ہے۔ وہاں اہل بیت کون ہے اس کی ڈیفینیشن 100% کس نے کر دی؟ قرآن نے، کہ اہل بیت کون ہے؟ بیویاں ہیں۔ یہاں ایک اور کنسیپٹ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، حضور کے والدین کے جو ایمان کی گفتگو ہے اس کے اوپر بھی بڑے لوگوں نے گفتگو کی ہے کہ معاذ اللہ حضور کے والدین جب دنیا سے گئے تو انہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا تو معاذ اللہ وہ کافر ہیں۔ اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ قرآن کی کچھ ورڈنگز ہیں، حضرت ابراہیم کے والد کون ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ کیا آزر ہیں یا تارخ ہیں۔ قرآن جس کو اب کہہ رہا ہے اس کے ساتھ آزر ہے، لیکن ہمارا موقف اہل سنت کا یہ ہے کہ اب کا لفظ قرآن مجید میں صرف فادر کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ چچا کے لیے بھی ہوتا ہے، لہذا یہ ساری قرآن کی اصطلاحات ہیں۔ میں نے 3 جملے اس لیے تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کہہ دیے۔ فرشتے کہتے ہیں انہ حمید مجید، انہ بے شک وہ اللہ، حمید
جس کی بار بار حمد کی جائے، تعریف کی جائے، اور مجید جو بزرگی والا ہے، اس لیے عبد الحمید اور عبد المجید، اگر ان کا نام ہو تو ان کو مجید اور حمید نہ کہا جائے، جس کا نام عبد الرزاق ہو اس کو رزاق نہ کہا جائے، پورا نام کے ساتھ بلایا جائے، ورنہ اس کا صرف وہ نام کہنا جو اللہ کا نام ہے، یہ نام لینا گناہ ہے۔ بندے کو رزاق کہنا ٹھیک نہیں ہے، بندہ ہمیشہ عبد الرزاق ہے۔ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمُ الرَّوْءُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لوط، اب پتہ چل گیا، فرشتوں نے کہا ہم تو کس لیے آئے ہیں، ہم تو حضرت لوط کی قوم کی بربادی کے لیے آئے ہیں، لیکن ابراہیم تجھے خوشخبری دینے آئے ہیں کہ اللہ تمہیں اولاد دے گا، اسحاق، اور اسحاق کا بیٹا یعقوب ہوگا۔ فلما فاکمن، پس لما جب، ذہبہ کا معنی ہوتا ہے جانا، فلما ذہبہ جب چلا گیا، نکل گیا، عن ابراہیم، عن کا معنی سے، ابراہیم جناب ابراہیم سے، الروع خوف، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خوف نکل گیا کہ اب پتہ چل گیا یہ میرے مہمان ہیں، کھانا اگر نہیں کھا رہے تو میرے دشمن نہیں ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے ہم اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں، تو خوف چلا گیا۔ وجاءتہ البشرا، واو کا معنی اور، جاءت آ گئی، ہو ان کے پاس، البشرا خوشخبری، دیکھیں نا یہاں پر آ گئی ہے، یہاں پر لائی گئی نہیں ہے، کیونکہ جاء کے بعد جو پراپوزیشن ہے وہ با نہیں ہے، یہ حروف جارہ۔ وجاءتہ البشرا، اور ان کو مل گئی خوشخبری، تو یجادلونا، وہ ہم سے لڑنے لگے، اللہ فرما رہا ہے وہ ہم سے لڑنے لگے، کون؟ ابراہیم خلیل اللہ۔ جادل یجادلو کا معنی ہوتا ہے ڈیبیٹ کرنا، گفتگو کرنا، نہیں بھائی ایسے نہیں ایسے کر لیں، تو وہ لڑنے لگ گئے ابراہیم علیہ السلام، فی قوم لوط، فی کا معنی میں، قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں، کیونکہ فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم کے سگے بھانجے بھتیجے حضرت لوط کی قوم کی بربادی کے لیے، لیکن اللہ فرما رہا ہے ایک اعتراض کا جواب ہے کہ پھر حضرت ابراہیم کیوں لڑنے لگ گئے اللہ سے، جب یہ اللہ کا حکم تھا؟ تو نبی اس لیے نہیں لڑتا کہ ایک غلط آدمی کو وہ چھتری فراہم کرے کہ نہیں جی اللہ آپ قوم لوط کو برباد نہ کریں، صرف نبی کا مشن یہ ہوتا ہے اللہ میں اس لیے دعا کر رہا ہوں یہ آج ٹھیک نہیں ہے تو میں کوشش کر کے تبلیغ کر کے ان کو کیا کر دوں گا، ٹھیک کر دوں گا۔ میں نے کافی ساری تفسیریں رات کو پڑھی، بڑا گھنجلک کیفیت تھی، تو کچھ نے تو یہاں تک لکھا کہ نبی بھی معصوم نہیں ہوتے معاذ اللہ، تو نبی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ سے کس سینس میں باتیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ نے یہ چھوٹا سا جواب اس لیے دے دیا کہ حضرت ابراہیم قوم لوط کے بارے میں اللہ سے جو جدال اور ڈیبیٹ کرنے لگے وہ اس لیے نہیں تھی کہ غلط کام کو حضرت ابراہیم معاذ اللہ چھتری فراہم کر رہے تھے کہ نہیں اللہ تو قوم لوط کو برباد نہ کر، معاذ اللہ یہ کام اچھا ہے اس لیے کہہ رہے تھے، نہیں، اس لیے کہہ رہے تھے کہ میں تبلیغ کروں گا، میں لوط کو بھی سمجھاؤں گا، وہ بھی ان کو تبلیغ کریں گے، لہٰذا اللہ ان کے اوپر عذاب نازل نہ فرما۔ اس کیفیت کا جواب اگلے جملے میں دے دیا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ان کا معنی بے شک ابراہیم علیہ السلام، لام کا معنی ہے تاکید کے لیے، تاکید، حلیم کا معنی بڑا درد مند، بردبار کیفیت کا، ابراہیم بڑے درد مند ہیں، اواہم منیب، اور بڑے نرم دل کے مالک ہیں، اس لیے اللہ سے گفتگو کرنے لگے، اللہ تو ان کو برباد کرنے لگا ہے تو میں اپنی آنکھوں کے سامنے ان کی بربادی نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ پچھلے دنوں گزرا تو انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بھی یہ کہا، اللہ میری نسل ہے یہ آگے چلے گی تو نافرمانوں میں نہ چلے، میں اپنی نسل کو فرمانبردار بنا کے چلانا چاہتا ہوں، اللہ میرے بیٹے کو بھی ہدایت دے دے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، میں چونکہ میرے علم میں ہے کہ یہ راہ راست پہ نہیں آئے گا، اس لیے نو تو اس کے بارے میں میرے ساتھ گفتگو نہ کر۔ اب اگر کوئی یہاں جو شفاعت کے منکرین ہے وہ یہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کی بات کو اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں مانتا تو تم حضور کو شفیع کیوں مانتے ہو؟ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، اس لیے کہا کہ میری نسل نافرمانوں میں نہ چلے، لیکن اس سے یہ مراد لینا کہ اللہ تو اپنے نبی کی بھی نہیں مانتا اور امت محمد یا حضور کو شفیع بنا کر بیٹھی ہے، اللہ قیامت والے دن گناہگاروں کے بارے میں حضور کی شفاعت تسلیم نہیں کرے گا، یہ اپنے اپنے نظریات لوگوں نے آگے بنا لیے، اللہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں سارے اعتراضات کو دور فرما رہا ہے۔ بھائی ابراہیم نے سفارش اس لیے نہیں کی کہ غلط کام کو چھتری دے رہے تھے، نہیں، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لحلیم، بڑے حلیم تھے، اواہ، بڑے درد مند تھے، اور منیب، بڑے نرم دل کے مالک تھے، تو منیب کا معنی ہوتا ہے نرم دل والا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ایک آیت پڑھ لیں تاکہ اس سے آگے پھر تھوڑا سا ٹاپک بدل جائے گا۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور یا ابراہیم، اب اللہ فرما رہا ہے یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، اعرض اعراض کر دیں، اپنی توجہ اس طرف نہ کریں، اپنا چہرہ پھیر لیں،
ان ہاذا، یہ اس گفتگو سے جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں کہ میں قوم لوط کو چھوڑ دوں، اتنے غلط کام میں مبتلا ہے، تب بھی اللہ فرما رہے ہیں انہو قد جاء امر ربک، انہو بے شک اللہ کی شان یہ ہے، قد جاء امر ربک، تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، اس لیے اب ان سے جو ہے وہ دوری نہیں ہو سکتی حکم سے۔ وَإِنَّهُ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، واو کا معنی اور، انہم بے شک جو ان کی قوم ہے، آتیہم ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی عذاب لانے والا ہے، آتیہم عذاب لانے والا ہے، عذاب ایسا عذاب غیر مردود جو لوٹنے والا نہیں ہے۔ مردود کس کو کہتے ہیں؟ ردہ یردو کا معنی ہے لوٹنا، تو مردود جو واپس لوٹ جائے، اللہ کی بارگاہ کی طرف آنے والا نہ ہو۔ شیطان کو بھی مردود کہا جاتا ہے، تو ضرور ایک نہ ہٹنے والا عذاب ان کے اوپر آنے والا ہے۔ اب آگے تذکرہ شروع ہو جائے گا کنورٹ ہو کے حضرت ابراہیم سے کس کی طرف؟ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف، کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں پھر یہی فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ تو قرآن کے ٹیکسٹ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو خوب روح خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے، وہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں گئے تو قوم آپ کے پیچھے پڑ گئی، ان کے پیچھے پڑ گئی، اور اپنا جو ایک خواہشات انسانی مردوں سے پورا کرنے کی تکمیل تھی اس کے لیے چل پڑے۔ حضرت لوط نے ان کو بیٹیوں کی فرمائش کی کہ تم عورتوں کے ساتھ اپنی یہ خواہش پورا کیا کرو۔ یہ ساری گفتگو 83 نمبر آیت مبارکہ تک مزید آگے چل رہی ہے، اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ آ جائے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، سورت کون سی ہے؟ ہود، مکی، اور اللہ تعالیٰ مکہ کے لوگوں کے سامنے یہ کیفیت بیان کرنا چاہتا ہے، محبوب آپ صرف مکے کے لوگوں کے کفر اور شرک سے پریشان ہیں، آپ کے سابقہ بھائی جو تشریف لائے وہ بھی تو دیکھیں کن کن پریشانیوں سے گزرے، ان کی قوموں میں کیا کیا بیماریاں تھیں۔ لہذا ہمت حوصلہ کریں اور مشن کو آگے بڑھاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔